اس کو رہا کرو نہیں تو مارے جاؤ گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو انٹینشنلی مرڈر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو ہم پٹری پہ آئے ہی نہیں ہیں، ہم سب کا قیدی ہیں۔ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں قید سے نکالتے ہیں۔ صرف چند لوگ جو ان کی غلامی کرتے ہیں وہ بھی فائدے اٹھا لیتے ہیں۔ شہباز شریف کو انہوں نے بلایا ہے، انہوں نے کہا خبردار، چینی کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو فائدہ تو ہمیں ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ جب تک ماضی میں نہ جھانکا جائے اس وقت تک آپ مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے۔ اب جو احباب ہیں ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں، یوٹیوبر ہیں۔ میں ماضی کی باتیں کرتا ہوں، اب اس میں کون دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کا ماضی کیا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو میں بار بار دہراتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو انٹینشنلی مرڈر کیا گیا تھا، انٹینشنلی مرڈر کیا گیا تھا۔ جو لوگ ہیں وہ یہ کہنا شروع ہوتے ہیں جی کہ صرف قائد اعظم کے دنوں کے بعد۔ قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا؟ آج دنیا سے پوچھ لیں، پاکستان سے پوچھ لیں کہ زیارت کوئی جگہ ہے جانے کی؟ یار، اس ہمارے بزرگ رہنما کو، بابا قوم کو زیارت لے جانے والے کون تھے؟ وہاں پہنچا دیا کہ وہاں سے کوئی زندہ واپس نہ آئے، اور اگر زندہ رہے بھی کچھ دن تو وہ ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کرے۔ جس ملک کو بنایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں۔ وہ تو بیٹھ کے ہمارے کور کمانڈر کے تبادلے کر رہا ہے، ہر جگہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو مارو، مارنے سے پہلے اسے کارنر کر دو۔ تو قائد اعظم واز کارنرڈ بائی ہوم؟ یہی ہمارے جنرل اور یہ ہماری بیوروکریسی، مار دیا انہوں نے۔ آخری سانسیں وہ ڈریگ روڈ کے اوپر گاڑی میں اے سی نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور گاڑی کا پنچر ہو گیا ڈریگ روڈ کے اوپر۔ اس کے لیے نہ کوئی دوسری ایمبولینس تھی، گورنر جنرل تھا۔ یہ اتنا ہینیس کرائم ہے، ہینیس کرائم ہے جو قوم کے ساتھ کیا گیا، چونکہ ہم نے اس کی طرف کبھی دیکھا نہیں ہے، اور پھر ہم آگے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو ہم پٹری پہ آئے ہی نہیں ہیں، پاکستان آزاد بھی نہیں ہوا۔ جب قائد اعظم کو انہوں نے
हाई जैक करके कैदी बना लिया तो पाकिस्तान कैद हो गया। यही जर्नैल थे, नाम बदलते जाए आपका, कभी उनका नाम अयूब खान, याहिया खान, जिया-उल हक, परवेज मुशर्रफ, कभी वो बाजवा, कभी कोई राहील शरीफ, और कभी हाफिज आसिम मुनीर। इस तरीके की उन्होंने प्लानिंग की है कि वो सारी कौम कैदी हो गई। हम सब का कैदी हैं। जब उनको जरूरत पड़ती है तो हमें कैद से निकालते हैं, फिर वापस कैद में भेज देते हैं। सिर्फ चंद लोग जो उनकी गुलामी करते हैं वो भी फायदे उठा लेते हैं। वो 3-4 लोग हैं, पार्टियां हैं या ग्रुप हैं या अपर मिडिल क्लास है, वो मजे कर रहे हैं। भाई मैं बार बार कहता हूं 205 रुपए चीनी हो गई है पर किलो, और ये तो टीवी पे आ चुका कि मालिक ने टीवी पे कह दिया कि उनकी फैमिली मीटिंग हुई है और शहबाज शरीफ को उन्होंने बुलाया है। उन्होंने कहा खबरदार, चीनी के कीमतें बढ़ रही हैं तो फायदा तो हमें ही है, आप हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आज दुनिया कह रही है कि सिर्फ वो अगर चीनी का वो प्रॉफिट ना ले तो पूरे मुल्क की चीनी आज ही सस्ती हो जाएगी। आप अंदाजा करें हम किससे कैसे कैदी बने हुए हैं। ये सारे लोग मजे कर रहे हैं, बाकी किसी को जेल में डालना, किसी को रिहा करना, ये तो एक वक्ती इनकी जरूरतें होती हैं हमारी मिलिट्री की, हमारी फौज की, उसके लिए वो करते रहते हैं। मशीन चल रही है। हालांकि हमारी ये फाइटिंग मशीन थी, वो अब फाइटिंग मशीन नहीं रही, वो दुकानों की मशीन हो गई है। वो कहते हैं जी, अब इन्होंने बीबीसी पे भी ये कह रहे थे कि इस वक्त तक जो है तमाम जो हमारी ये चल रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये वो, फ्रॉम 11 जनरल उनको हेड कर रहे हैं। कोई एक भी रास्ता नहीं है जो उन्होंने छेड़ा हो। इसी वजह से वो कहते हैं कि हर जगह पे जो लोकल है वहाँ के, वो इनकी पॉलिसियों से अब नाराज हैं और वो उठ खड़े होते हैं। कभी केपीके में, कभी बलोचिस्तान में, कभी आपको गिलगित और हुंजा में। तो क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? पंजाब में भी, सिंध के अंदर भी, जहां से कोयला निकलता है वहां पे भी उनका कंट्रोल होता जा रहा है। तो इस तरीके से हमें इस मुल्क को जकड़ दिया गया है और उसको वो मशीन जो हमने फाइटिंग मशीन बनाई थी, वो अब हमारी ट्रेड की कंपनियां बन गए हैं। उन कंपनियों के हेड
سارے جنرل ہیں. تو اسے اور مارشل لا بڑا اور کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اب میں کہوں کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، فلاں پہ گنڈاپور کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی ہے، فلاں کہ یہ ہو گیا ہے، میں اس کے اوپر اب تبصرے کرتا رہوں اور اس کے اندر داد بھی دیتا رہوں کامیاب پالیسیوں پہ، وہ یہ میرا کام نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے پھر یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور یقین مانے کہ اگر اس جیل کا سپرڈینٹ نے اپنا استعفیٰ کرنل کی میز پر رکھ دیا ہے، رو پڑا ہے کہ کس طریقے سے گرمیوں کا مقابلہ کر رہا ہے قیدی. تو اور کس کا ذکر کروں میں؟ یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے. جن مراحل سے عمران خان گزر رہا ہے، حالانکہ اس کے اوپر گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے تاکہ اس سے تیل نکال لیں. خدا کا خوف کرو، یہ رستہ بند کرو، یہ رستہ بند کرو اور اس کو رہا کرو، نہیں تو مارے جاؤ گے. تھینک یو.